السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انفخ روح برکۃ فی کلامی ھذا واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز حاضرین جلسہ، خاکسار کو اسلامی آداب و اخلاق کے حوالے سے کھانے پینے کے آداب، صفائی کے آداب، راستوں کے حقوق، غض بصر، آداب مجالس اور آداب مساجد کے حوالے سے وقت کی رعایت سے کچھ عرض کرنا ہے۔ امام دوراں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: الطریقۃ کلھا ادب، ملفوظات جلد سوم، یعنی روحانیت کی تمام تر بنیاد ادب پر ہے۔ روحانیت کی ترقی کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کے پیش کردہ آداب کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ یہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے ہم کامل اخلاق کی طرف اپنا قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ روحانیت کے اعلیٰ مدارج کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: قرآن کریم وہ تمام آداب سکھاتا ہے جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ہر ایک فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے، گویا احکام قدرتی کا ایک آئینہ ہے اور قانون فطرت کی ایک عکسی تصویر ہے۔ براہین احمدیہ حصہ دوم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں اصلاح کے جو 3 طریق بیان فرمائے ہیں، ان میں پہلا طریق آپ نے یہ بیان فرمایا کہ بے تمیز وحشیوں کو اس ادنا خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریق پر چلیں، نہ ننگے پھریں اور نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں۔ یہ طبی حالتوں کی اصلاحوں میں سے ادنا درجہ کی اصلاح ہے۔ یہ اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھلانا ہو تو پہلے ادنا اخلاق انسانیت اور طریق ادب کی ان کو تعلیم دی جائے گی۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم الشان انقلاب عرب کے بیابانی ملک میں برپا کیا، اس کی بنیاد انسانی آداب و اخلاق سکھانے کے ذریعے ہی آپ نے رکھی۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ لیکچر سیالکوٹ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں دنیا میں مبعوث ہوئے، اس زمانہ میں انسان کی کیا حالت تھی، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر،
یعنی کیا انسانی آداب کے لحاظ سے، کیا اخلاقی لحاظ سے اور کیا روحانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کی حالت بد سے بدتر تھی، فساد ہی فساد تھا اور انسان کی حالت مردہ کی طرح تھی۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نئے سرے سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے زندہ کرنے لگا ہے۔ الغرض، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانہ میں مبعوث ہوئے جس میں عرب کے لوگ انسانی آداب سے بالکل عاری تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی وہ وحشیوں کی طرح بلکہ اس سے بھی گمراہ کن حالت میں تھے۔ اس مقام سے اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مقام تک پہنچایا جس میں انہوں نے نہ صرف انسانی آداب سیکھے بلکہ انہوں نے اخلاق کے بھی اعلیٰ ترین معیار حاصل کیے اور پھر روحانیت کے بھی بلند ترین مقام پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی عظیم سند عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب سکھائے، کھانے پینے اور دعوتوں کے آداب، ملاقات کے آداب، بڑوں اور بزرگوں کا ادب و احترام، گفتگو اور بات کرنے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، صفائی کے آداب، نکاح اور شادی کے آداب، رشتوں کے حقوق اور آداب، ہمسائیگی کے آداب، تجارت اور روزمرہ کے کام کاج کے آداب، خرید و فروخت کے آداب، سفر کے آداب، میل ملاپ اور ملاقات کے آداب، کسی کے گھر جانے کے آداب، گھر سے نکلنے اور واپس داخل ہونے کے آداب، عیادت کے آداب، تعزیت کے آداب، تجہیز و تکفین کے آداب، مجالس کے آداب، مساجد کے آداب، عبادت اور دعا کے آداب، غرض کہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سکھلائی، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے تک کے آداب بھی سکھائے۔ پھر انہوں نے یہ آداب و اخلاق ایسے سیکھے کہ دنیا کے لیے قابل تقلید نمونہ بن گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سند عطا کی کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، صادفتہم قوما کروس ذلۃ فجعلتہم کسبیقۃ الاقیان، کہ تو نے ان کو گوبر کی طرح ذلیل پایا اور پھر سونے کی ڈھلی کی مانند بنا دیا۔ سامعین، آئیے سرسری نگاہ سے ان آداب کا جائزہ لیتے ہیں جو اسلام اور بانی اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے پینے کے آداب کی بات کرتے ہیں۔ غذا انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ غذا جہاں انسان کی جسم کی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، وہاں انسان کے اخلاق پر بھی غذا کا ایک گہرا اور لازمی اثر ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کھانے پینے کے اسلامی آداب میں نہ صرف یہ بات شامل ہے کہ ہمیں کس طرح کھانا چاہیے، بلکہ یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال و حرام کی تفصیل بیان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات میں پاکیزہ چیزیں کھانے کی تاکید فرمائی ہے، اور پاکیزہ چیزوں میں ہر وہ حلال چیز شامل ہے جو انسان کے جسم کی نشو و نما میں مثبت کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا بھی باعث ہو۔ پس یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، صاف برتن میں کھانا کھانا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دعا پڑھ کر کھانا شروع کرنا، اور کھانا ختم کر کے دعا پڑھنا،
اور کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا اور ہاتھ اور برتن صاف کرنا ایسے آداب ہیں جن کو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ حفظان صحت کے لیے یہ ایسے اصول ہیں کہ ان کے بارے میں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کھانے یا پینے والی چیز دائیں ہاتھ سے استعمال کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی ارشاد بھی موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، جس ہاتھ سے بھی انسان کھائے اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو ہاتھ بیت الخلاء میں گندگی اور نجاست صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی ہاتھ سے کھانا کھانا انسان کی فطرت قبول کرتی ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ بعض لوگ لیٹے ہوئے یا تکیہ کے سہارے ٹیک لگائے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایک متکبرانہ انداز ہے اور یہ طریق اللہ کے دیے ہوئے رزق کی ناقدری کرنے کا مترادف ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈکارنے لگ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ کم خور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت کم اور سادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 2 آدمی کا کھانا 3 کو اور 3 کا 4 کو کفایت کرتا ہے۔ پھر بعض علاقوں میں لوگ شادی بیاہ کے موقع پر دعوتوں اور ولیموں وغیرہ میں بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ غریب لوگ اسراف کر کے مالی مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے قطعاً یہ طریق ہمیں نہیں سکھایا، بلکہ صرف حسب ضرورت کھانے پینے کی تعلیم دیتے ہوئے اسراف سے کلیتاً ممانعت فرمائی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ اہم اور بنیادی ہدایت ہے کہ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ پھر دعوتوں کے آداب میں ایک لازمی عنصر یہ ہے کہ امیر لوگ جب دعوت کریں تو امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی دعوت میں بلائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی غریب امراء کو دعوت پر بلائے تو ان کو چاہیے کہ لازماً اس دعوت میں شامل ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غریب شخص بکری کے کھر پر بھی مجھے دعوت پر بلائے تو میں اس کی دعوت کو ضرور قبول کروں گا۔ دعوتوں میں حسب ضرورت ہی کھانا لینا چاہیے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر بھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر سے تیار کردہ ضیافت سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی ہمیں کھانے کے ان آداب کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے۔ کھانے کی حرص دکھانے کی بجائے بھوک مٹانے کی حد تک کھانا کھانا چاہیے۔ کھانا ضائع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کھانے کے برتن، کھانے کی جگہ اور آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہی ان اسلامی آداب کا تقاضا ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر پانی یا مشروبات کے استعمال کے سلسلہ میں اس چیز کا خیال رکھنا بھی شامل ہے کہ پینے کا برتن دائیں ہاتھ سے پکڑا جائے، بلا ضرورت کھڑے ہو کر پانی نہ پیا جائے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی مانند ایک دم مت پیا کرو بلکہ 2-3 سانس لے کر پیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس لینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ پانی کے استعمال کے آداب میں یہ ضروری چیز بھی شامل ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل پانی کے بہت مسائل دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور پانی کی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں پانی کو ضائع کرنے سے بچانے کی تلقین فرمائی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے
پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت فرمائی، پانی ضائع نہ کرو، خواہ بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر ہو۔ حضور نے فرمایا پانی ضائع نہ کرو، خواہ بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر ہو۔ غور کا مقام ہے، بہتے ہوئے دریا پر جہاں وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے وہاں پانی ضائع نہ کرنے کی نصیحت ہے، تو اپنے گھروں میں یا دوسری جگہوں میں ہمیں پانی کے استعمال میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے۔ پھر صفائی کے اسلامی آداب ہیں۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے بارے میں کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور ظاہری صفائی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے۔ الحکم 17 ستمبر 1904 اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر تم باطنی پاکیزگی یعنی روحانی پاکیزگی چاہتے ہو تو اس کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی شرط ہے۔ ظاہری صفائی اور پاکیزگی کے بغیر باطنی صفائی اور پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بانی اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا الطہور شطر الایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ سورۃ المدثر۔ ان آیات کا ترجمہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان الفاظ میں فرمایا ہے اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ سر اور داڑھی کے بال درست کرو۔ جب وہ سر کے بال ٹھیک ٹھاک کر کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ خوبصورت شکل بہتر ہے یا یہ کہ انسان کے بال اس طرح بکھرے اور پراگندہ ہوں کہ وہ شیطان اور بھوت لگے۔ پھر گھروں، گلی کوچوں اور سڑکوں کی صفائی کا بھی اسلام میں حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سڑک پر جھاڑیاں یا پتھر اور کوئی گندی چیز ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود اٹھا کر ایک طرف کر دیتے اور فرماتے کہ جو شخص سڑکوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے خدا اس پر خوش ہوتا ہے اور اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں تیسری دنیا کے ممالک میں اکثر جہاں گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے، گھر سے باہر گند پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ ماحول کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے گھر کو صاف رکھنا، ورنہ تو پھر اس گند کو باہر پھینک کر ماحول کو گندا کر رہے ہوں گے اور ماحول میں بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہوں گے۔ اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ گھروں کے باہر گند نظر نہ آئے۔ خطبہ جمعہ 23 اپریل 2004 پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس حوالے سے فرماتے ہیں ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے دانتوں پر 600 مختلف سپیشیز کے لاتعداد بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ سپیشیز ہی 600 ہوتی ہیں جو دانتوں پر لگی ہوتی ہیں اور تعداد کتنی ہے یہ پتہ نہیں۔ لیکن دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ سو کر اٹھو تو پہلے دانت صاف کرو۔ خطبہ جمعہ 23 اپریل 2004
جسمانی صفائی کے پس منظر میں ہی کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے، کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کا حکم ہے، مونچھیں تراشنے، ناک صاف رکھنے، ناخن باقاعدگی کے ساتھ کٹوانے، بغلوں کے بال کاٹنے، استنجا کرنے، باقاعدہ غسل کرنے، ہر نماز کے لیے وضو کرنے وغیرہ کے تعلق سے احکام موجود ہیں۔ پھر مساجد اور اجتماع کی جگہوں میں بدبودار چیز کھا کر نہ جانے کا بھی حکم ہے، اور یہ تمام احکام حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے کے بارے میں مختلف آداب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا حسن ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی جسمانی، اخلاقی، روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے، اس کو ہر پہلو سے کامل رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب راستوں کے حقوق و آداب کا ذکر کرتا ہوں۔ سرور دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، وہاں آپ نے عام چلنے والے راستوں اور ان پر موجود نشست گاہوں کے استعمال کے آداب بھی سکھائے، تاکہ مسلمان کے ہاتھ، زبان، یہاں تک کہ نظر سے بھی کسی کو دکھ یا تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بلا وجہ بیٹھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ فرمایا ایاکم والجلوس علی الطریقات، خبردار راستوں پر نہ بیٹھنا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس بارے میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہم بیٹھنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کاروباری جگہیں تو نہیں تھیں، دفاتر نہیں ہوتے تھے کہ وہاں بیٹھ کر کاروباری معاملات طے کریں، اس لیے بازاروں میں بیٹھ کر، راستوں میں بیٹھ کر طے کیے جاتے تھے۔ آپ نے اس بات کو سن کر فرمایا کہ پھر راستوں کے حق ادا کرو۔ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں کے حق کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظریں نیچی رکھا کرو، دکھ دینے سے بچو کہ یہ راستے کا حق ہے، سلام کا جواب دو کہ یہ راستے کا حق ہے، نیک بات کی تلقین کرو اور بری بات سے روکو کہ یہ راستے کا حق ہے۔ صحیح بخاری بحوالہ خطبہ جمعہ 1 دسمبر 2017 عیسوی۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو بہشت میں سیر کرتے دیکھا، اس عمل کے ثواب میں کہ ایک درخت مسلمانوں کی راہ میں ایذا دیتا تھا، اس نے اس ایذا دینے والی شاخ کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ مسلم کتاب الادب۔ پھر نظریں نیچی رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی راستوں سے گزرتے وقت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے اور نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور تو مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پھر راستے میں آنے جانے والوں کو ایک دوسرے کو سلام کہہ کر دعا دینے کا بھی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو رواج دینے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم اور مسلم سب کو سلام کہا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرکین، بت پرست، یہود سب ملے جلے بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سب کو سلام کہا۔ بخاری کتاب الاستئذان۔ آپس میں بات چیت کرنے اور گفتگو کرنے کے بھی آداب اسلام نے بیان کیے ہیں۔ زبان جسم کا وہ عضو ہے جس سے انسان جنت اور دوزخ کی راہ استوار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایک نگران یا محافظ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے
کہ دوزخ کی آگ میں اوندھے منہ انسانوں کی زبانوں کے پھل ہی انہیں گرائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آداب کلام اور گفتگو میں سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی وہ بات کہو جو سچی ہو، اس کے نتیجے میں وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ پھر فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، کہ تم لوگوں سے ملاطفت سے بات کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قولا لینا یعنی نرم بات کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ مومنین کی صفت قرآن مجید میں کاظمین الغیظ بیان ہوئی ہے کہ وہ غصہ پی جانے والے ہیں اور نرمی اور ملاطفت سے بات کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑتا ہے، بلکہ وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ زبان کا اخلاق کی نشو و نما کے سلسلہ میں ایک اہم کردار ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب گفتگو کو ملحوظ رکھے، سخت زبان نہ ہو، برے نام سے پکارنے والا نہ ہو، گالی گلوچ اور لعن طعن کرنے والا نہ ہو، چغلی کرنے والا اور تہمت لگانے والا نہ ہو، اپنی باتوں سے کسی کی حقارت کر کے اس کی ہنسی اڑانے والا نہ ہو، لغو باتوں سے پرہیز کرنے والا اور اعراض کرنے والا ہو، اس کے کلام میں غیبت اور عیب چینی اور بدزنی نہ ہو، تنزیہ یا دل شکنی کرنے والا مذاق کرنے والا نہ ہو، صاف اور کھری بات کرنے والا ہو، ہمیشہ نرمی سے نیک بات کرنے والا ہو، اس کا کلام لوگوں میں دوری پیدا کرنے والا نہ ہو بلکہ ان کو جوڑنے والا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اخلاق بھی سنور جائیں گے اور ایسے اخلاق کا وہ حامل بنے گا جس کے نتیجے میں اس کا قدم روحانیت میں بھی ترقی کی طرف آگے بڑھے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ بہت زیادہ کلام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کثرت کلام سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ دعوتوں میں، راستوں میں کھڑے ہو کر ہنسی ٹھٹھا مذاق اور فضول کی باتوں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو۔ فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فتقسو قلوبکم فإن القلب القاسیہ بعید من اللہ۔ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سنگ دل آدمی اللہ تعالیٰ سے سب کے مقابلے میں دور تر ہوتا ہے۔ ترمذی ابواب الزہد۔ یہ بھی اب آداب گفتگو میں شامل ہے کہ بزرگوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ مومنین کو یہ ادب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے یوں سکھایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز نیچی رکھا کرو۔ الحجرات۔ اب کچھ ذکر آداب مجالس کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ساری فضا ان کے سائے برکت سے معمور ہو جاتی ہے۔ جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک مجلس دیکھی تھی جس میں لوگ تیری تسبیح و تحمید اور تیرا ذکر کر رہے تھے، مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ بھی انہی میں سے تھا، کیونکہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا۔ معزز سامعین، آپ بھی اس وقت یقیناً ایک ایسی ہی مجلس میں بیٹھے ہیں۔
اس مجلس کی برکات سے حصہ پانے کے لیے ان آداب کو ملحوظ رکھنا بھی از حد ضروری ہے جو ہمیں اسلام نے کامل رنگ میں سکھائے ہیں۔ آئیے اس سلسلہ میں قرآن و حدیث میں بیان کردہ آداب کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اس عظیم مجلس کے ادب کے تقاضوں کو ہم بھی ملحوظ رکھ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو اور دوسروں کو جگہ دو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی کے سامان پیدا کرے گا۔ پھر مجالس میں بیٹھنے والوں کو اس حکم کے ذریعے بھی ایک ادب سکھایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اس حکم میں ہی یہ حکم اور ادب بھی مضمر ہے کہ جب تک مجلس سے اٹھنے کے لیے نہ کہا جائے بلا وجہ اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس جلسہ سالانہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ابھی صدر اجلاس نے اجلاس کے اختتام کا اعلان نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس سے پہلے ہی اٹھ کر جانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اس جلسہ سالانہ کے آخری اجلاس میں سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز MTA کے واسطہ سے ہم میں موجود ہوتے ہیں۔ اس مجلس کے ادب کا بھی تقاضا ہے کہ جب تک ہمارے پیارے آقا کرسی پر رونق افروز ہیں اور ترانے سماعت فرما رہے ہیں تو ہم میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کھڑا ہو جائے اور اس بابرکت مجلس کی بے ادبی کا مرتکب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجالس میں تسبیح و تحمید، استغفار، درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، جنت کے باغوں میں چرنے کی کوشش کرو۔ پوچھا گیا کہ جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس جنت کے باغ ہیں، یعنی جن مجالس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اب آداب مجالس کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے اور مناجات کرنے کی جگہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کی تجلی گاہ ہیں۔ مساجد دراصل خانہ کعبہ کا ذل ہیں، پس مساجد کا ادب و احترام کرنا اور ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مساجد کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَطَہِّرْ بَيْتِیَ، کہ میرے گھر کو ہمیشہ صاف اور پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو انتہائی صفائی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ آ گیا ہے جو دوسری جگہوں سے مختلف ہے اور منفرد ہے۔ خطبہ جمعہ 23 اپریل 2004 عیسوی۔ اسی طرح مسجد کے ادب کا تقاضا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا جائے اور داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے اور بلند آواز سے السلام علیکم کہا جائے، اور باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھا جائے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھی جائے۔ مساجد میں بیٹھ کر گپیں ہانکنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، موبائل کا استعمال سخت ناپسندیدہ حرکت اور مسجد کے ادب اور تقدس کے خلاف ہے، کیونکہ مساجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی لذکر اللہ تعالی وقراءۃ القرآن، کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ مسلم کتاب الطہارہ۔ مسجد میں نمازی کا بھی ادب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو پاس بیٹھنے والے لوگوں کو اونچی آواز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے اس کی نماز میں اور توجہ میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مساجد ذکر الہی کے لیے ہیں، لیکن ذکر الہی ان تمام باتوں پر مشتمل ہے
جو انسان کی ملی، سیاسی، علمی اور قومی برتری اور ترقی کے لیے ہوں، لیکن وہ تمام باتیں جو لڑائی، دنگا، فساد یا قانون شکنی سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ ان کا نام ملی رکھ لو یا سیاسی، قومی رکھ لو یا دینی، ان کا مساجد میں کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح مساجد میں ذاتی امور کے متعلق باتیں کرنا بھی منع ہے، کیونکہ اسلام مسجد کو بیت اللہ قرار دیتا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص قرار دیتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 6۔ سامعین کرام، خاکسار نے نہایت اختصار کے ساتھ چند آداب کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان امور کے بارے میں مزید تفصیلات بھی ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ یہ تفصیلات دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی باریک در باریک باتیں ہمیں سکھائی ہیں۔ زندگی کے یہ آداب رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ آداب ہی دراصل ایک مومن کا حقیقی زیور اور اس کی اصل پہچان ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک مومن کے